نمبر 778، صفحہ نمبر 778۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سلیس با محاورہ اور آسان زبان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا کہ کوئی متنفس نہیں، جس پر نگہبان مقرر نہیں۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اس کے آدھے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو میںہ برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں۔ یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دور۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے مہربانی سے آج ہم سورہ طارق کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں کل 17 آیات ہیں۔ یہ لفظ جو طارق ہے یہ توئی کے ساتھ ہے۔ اس کا جو ترجمہ اور مفہوم ہے وہ ستارہ جو رات کو چمکتا ہے،
اور بعض نے لکھا ہے کہ صبح کے قریب جو ستارہ چمکتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ذکر قیامت کا ہی ہے۔ پچھلی صورتوں میں بھی قیامت کا ذکر، یعنی مشرکین مکہ جو یہ سوال کرتے تھے کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے زندہ کرے، یہ خواہ مخواہ کے مسلمانوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے، اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی جب ہم مر ہی جائیں گے تو پھر بھلا ہمیں کون زندہ کرے گا اور کیسے زندہ کرے گا۔ اس صورت میں بھی اسی سوال کا جواب بھی ہے اور یقین دہانی کرائی گئی ہے، والسماء والطارق، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ستارے کی جو رات کو چمکتا ہے۔ یہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے یہ نظر آنے والی چیز ہے، آسمان۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھو آسمان کو، کبھی نہ تو اس میں دراڑ پڑی ہے، نہ کبھی یہ آسمان بوسیدہ کمزور ہوا ہے، نہ کبھی آسمان کو مٹی لگی ہے کہ جھاڑو دینے کی ضرورت پڑے، اور نہ کبھی آسمان کو طوفان نے یا باد و بارہ نے خراب کر دیا ہے، دیکھ لو، اور نہ ہی اس میں کہیں سوراخ ہے۔ آسمان کی قسم کھائی اور پھر ستارے کی کھائی۔ طارق ستارہ ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان پر ستارہ نکالنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو چمکانے والا کون ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے۔ عرب میں اس طرح بھی ہوتا تھا، جو رات گئے کوئی مہمان آتا تھا اور وہ دروازہ بجاتا تھا، اس کو بھی عربی میں طارق کہتے تھے کہ یہ رات گئے آیا ہے اور اس نے ہمیں جگایا ہے۔ تو رات گئے جو ستارہ ہے اور جو رات گزر گئی اور صبح ہونے والی ہے، اس ستارے کو طارق کہتے ہیں عربی میں۔ النجم الثاقب، یہ آپ جانتے ہیں نجم کے معنی ستارہ کی ہے۔ یہ ثاقب کیا ہے؟ اس کا معنی چمکنے والا۔ النجم الثاقب، دیکھو پچھلی دو آیتوں کی تشریح خود قرآن نے کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکنے والا ستارہ، چمکنے والا۔ اللہ نے یہ اس طرف توجہ دلائی ہے کہ چمکنے والا ستارہ جو ہے وہ کس نے بنایا؟ اچھا، ستاروں کی پوری ایک دنیا ہے، ایک ستارہ نہیں ہے۔ اس سے مراد بھی کوئی ایک ستارہ نہیں ہے۔ ستارہ سے مراد یہ اسی طرح ہے، یعنی جمع ستارے اتنے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کی پوری ایک دنیا ہے جس کو علم نجوم بھی کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے یہ علم نجوم کیا ہے؟ یہ ستاروں کی رفتار کا ایک علم ہے۔ جیسے آپ کہیں 5 کے پہاڑے کا ایک علم ہے، یعنی 5 والا پہاڑا آپ پڑھنا شروع کر دیں، 5 5 1 ہے، 5 2 10، اس کو آپ 10 تک لے جائیں تو آپ 50 کہیں گے۔ آپ جس کو وہ پہاڑا نہیں آتا اور ایک کو پہاڑا آتا ہے، تو جس کو نہیں آتا وہ جس کو پہاڑا آتا ہے اس پر رشک کرتا ہے،
اور دیکھو اس نے تو منٹ بھی نہیں لگایا، لیکن پہلے تو 1.5 اور 2.5 کے پہاڑے بھی تھے، اب تو وہ جاتے رہے، یہ بھی جاتے رہے، اب تو کیلکولیٹر ہے۔ لیکن اس چیز کو جو محفوظ کیا ہے، پہاڑے کی جو بنیاد ہے، وہ تو کیلکولیٹر چینج نہیں کر سکا نا۔ 5 10 50 ہی ہے نا، 5 5 25 ہی ہے نا، وہ بھی 25 ہی بتائے گا۔ لیکن اس نے جو آسانی ہے لوگوں تک آسانی پہنچانے کے لیے اس کو محفوظ کر دیا، اور یہ درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ یاد رکھنا، یہی ہماری کمزوریاں ہیں مسلمانوں کی، جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے نہیں اور خواہ مخواہ فتویٰ جڑ دیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد اس فتوے کو وہ واپس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر پر بھی یہی مسئلہ تھا، پھر جب ریڈیو آیا تو اس پر بھی یہی مسئلہ بن گیا، پھر ٹی وی آیا، اور پھر ایک وقت ہم نے ایسا بھی دیکھا شروع میں کہ جب وہ ہوائی جہاز اڑتا تھا تو کہتے تھے اس سے گھروں کی بے پردگی ہوتی ہے، بے غیرتی ہوتی ہے، لہذا جہاز پر سواری نہیں کرنی چاہیے۔